Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome back to our plant biochemistry 1 class. We were discussing the alpha helix and beta sheet. In the previous video, we discussed beta sheet. And now, before we go further, let's discuss the level of organization or the level of structure of a protein molecule. تو ہم پروٹین کے مالیکیول کے جو اسٹرکچر کے مختلف لیولز ہیں، یعنی پروٹین بننا شروع ہوتی ہے جب امینو ایسڈز ایک دوسرے کے ساتھ بانڈ بناتے ہیں، تو یہ ابتدائی سٹیج ہے. اس کے بعد ان کی فولڈنگ ہوتی ہے اور مختلف طریقوں سے اور مختلف فولڈنگ کے پیٹرن سے ہوتے ہوئے یہ آخر کار ایک فائنل پروٹین کے مالیکول کی شیپ اختیار کرتی ہے. تو اس کو ہم یہ مختلف پروسیس یا لیول سے یہ سٹرکچر گزرتا ہے، تو اس کو ہم لیول آف سٹرکچر یا لیول آف آرگنائزیشن کہتے ہیں پروٹین کے. تو لیول آف آرگنائزیشن یا لیول آف سٹرکچر جو پروٹین کے ہیں وہ عام طور پہ 3 بیسک یہ ہیں: پرائمری سٹرکچر جس کو ہم کہتے ہیں، سیکنڈری سٹرکچر اور ٹرشری سٹرکچر. کوئی بھی پروٹین یا پالی پیپٹائڈ چین، خاص طور پہ یہاں پہ جو ہم بات کریں گے وہ پالی پیپٹائڈ چین کی. کوئی بھی پالی پیپٹائڈ چین جب پرائمری، اس کے بعد سیکنڈری اور اس کے بعد جب ٹرشری سٹرکچر تک پہنچتی ہے تو یہ بالکل اس کی جو فولڈنگ ہوتی ہے وہ فائنل ہو چکی ہوتی ہے. اب اگر کوئی پروٹین کا مالیکیول ایسے ہے کہ اس میں سنگل پالی پیپٹائڈ ہے، سنگل پالی پیپٹائڈ، تو وہ ان 3 لیولز کے بعد پرائمری، سیکنڈری اور ٹرشری لیول سے گزرنے کے بعد اٹ از کمپلیٹ. 1 2 3 لیول یہ پورے کرنے کے بعد وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے. اگر وہ پروٹین کس پہ مشتمل ہو؟ سنگل پالی پیپٹائڈ پہ. لیکن اگر پروٹین کا مالیکیول ایک پالی پیپٹائڈ چین پہ مشتمل نہیں ہے، اٹ کنسسٹس آف مور دین 1 پالی پیپٹائڈ چین، جس کی ایک مشہور کامن ایگزامپل ہے اینیملز میں اور ہماری باڈی میں بھی، وہ ہے ہیموگلوبن، جس میں 2 الفا شیٹس، 2 الفا پالی پیپٹائڈ چینز اور 2 بیٹا پالی پیپٹائڈ چینز ہوتی ہیں، جو ٹوٹل 4 چینز ہیں. تو پھر ایک 4تھ لیول آتا ہے کوارٹرنری سٹرکچر. تو کوارٹرنری سٹرکچر آپ کو ہر پروٹین میں نہیں ملے گا، صرف ان پروٹینز میں ملے گا جس کے اندر پالی پیپٹائڈ چینز کی تعداد 1 سے زیادہ ہے، 2 3 یا جتنے بھی ہوں. تو اب ہم دیکھتے ہیں پرائمری سٹرکچر کیا ہے اور سیکنڈری سٹرکچر کیا ہے. کچھ ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. تو پرائمری سٹرکچر یہ ہے کہ کس ترتیب سے امینو ایسڈز آپس میں پالی پیپٹائڈ چین کے اندر لنکڈ ہیں. تو یہ جو پروٹین سنتھسس ہوتی ہے اور امینو ایسڈ ایک دوسرے کے ساتھ لنک کرتے ہیں. فار ایگزامپل یہ ایلانین ہے اور اس کے بعد ویلین ہے اور اس کے بعد آرجینین ہے اور ہسٹیڈین ہے اینڈ سو فورتھ. اب یہ جو امینو ایسڈ آپس میں بانڈ کر رہے ہیں تو یہ اس کا پرائمری سٹرکچر ہے. اب یہ ہمارے پاس ایک پیپٹائڈ ہم نے دیا ہے: لیوسین، گلائسین، تھریونین، ویلین، آرجینین، اسپارٹک ایسڈ. تو یہ ایک ہے. اور اب یہ ایک دوسری پالی پیپٹائڈ ہے. اگر آپ تھوڑا سا غور سے ان کو دیکھیں تو ان دونوں میں دیر آر 7 امینو ایسڈز، اور دونوں میں امینو ایسڈ جو ہیں وہ ایک جیسی ہیں. لیوسین، تو یہ لیوسین ہے. گلائسین، یہ گلائسین ہے. تھریونین آخر میں پڑا ہوا یہاں پہ. آرجینین اس سے پہلے ہے. ویلین وہ شروع میں آ گیا. اسپارٹک ایسڈ یہاں پہ پڑا ہے. اور ہسٹیڈین یہ ہے، اس کا ہسٹیڈین دوسرے نمبر پہ ہے.
اب یہ دو پالی پیپٹائڈ چینز ہیں، دے آر بوتھ میڈ اپ آف سیم کائنڈز آف امینو ایسڈ. امینو ایسڈ کا دونوں میں فرق نہیں ہے، لیکن جو چیز فرق ہے وہ کیا ہے، اگر اس کو ہم ابھی جو لیولز ہم بیان کر رہے تھے اسی حساب سے بیان کریں تو یہ فرق ہے. ڈفرینٹ کس چیز کا ہے؟ پرائمری اسٹرکچر کا، آرڈر آف امینو ایسڈس، کس ترتیب سے امینو ایسڈز ہیں. تو اگرچہ امینو ایسڈس دونوں میں تعداد بھی ایک ہے، کائنڈ بھی ایک ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے ان دونوں میں کہ ارینجمنٹ، ترتیب، آرڈر، سیکوینس، وہ دونوں پالی پیپٹائڈ 7 امینو ایسڈ کی پالی پیپٹائڈ چین میں کیا ہے؟ ڈفرینٹ ہے. تو ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے یہ کوئی اور پروٹین ہے اور یہ کوئی اور پروٹین ہے، یہ ایک چیز نہیں ہے. دے آر ٹوٹلی ڈفرینٹ بیکاز آف دی سیکوینس یا آرڈر آف امینو ایسڈس، حالانکہ ان میں دونوں میں ایک جیسے پائے جاتے ہیں. اب جو آرڈر آف امینو ایسڈز ہے اس کو ہم ایک لائن میں لکھ سکتے ہیں. اور تو پرائمری اسٹرکچر کیا ہے؟ یہ فرسٹ اسٹیپ ہے اسپیسیفائنگ دی 3 ڈائمینشنل، جو ہم پروٹین کا آگے 3 ڈائمینشنل اسٹرکچر جو کہ کچھ ہم نے پیچھے پڑھا ہے الفا ہیلکس اور بیٹا شیٹ کی فارم میں. تو یہ پرائمری اسٹرکچر جو ہے یہ اس کو بتانے کے لیے پہلا اسٹیپ ہے. پہلے آپ امینو ایسڈ کا پرائمری اسٹرکچر بتائیں گے، پھر جا کے آپ اس کا الفا ہیلکس اور بیٹا شیٹ اور وہ بعد میں ٹرشری اسٹرکچر کوارٹرنری وہ بعد میں آئے گا. پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا پرائمری اسٹرکچر کیا ہے، کیونکہ اسی پہ ہی اس کا سیکنڈری ٹرشری آگے والے الفا ہیلسز، بیٹا شیٹس اور ٹرشری اسٹرکچر کوارٹرنری ڈیپینڈ کرتا ہے. اور یہ چیز ہم بالکل پچھلی ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں کہ امینو ایسڈس کا بہت بڑا رول ہے، بلکہ رول ہی سارا امینو ایسڈس کا ہے پروٹین کے فائنل اسٹرکچر کو بنانے میں. تو پرائمری اسٹرکچر کیا ہے وہ جو ڈیفینیشن ابھی ہم نے دیکھ لی. اب اس کے بعد پرائمری اسٹرکچر کے بعد آ جاتا ہے سیکنڈری. پرائمری اسٹرکچر لینئر جو ارینجمنٹ ہے امینو ایسڈس کی، بیسیکلی یہ 1 ڈائمینشنل ہے. امینو ایسڈ ایک لائن میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں، مزید اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے. اس کے بعد پروٹین 3D شیپ اختیار کرتی ہے، 3 ڈائمینشنل شیپ اختیار کرتی ہے. تو جو 3 ڈائمینشنل اسپیکٹس ہیں ایک پالی پیپٹائڈ چین کے، وہ عام طور پہ 2 ہیں، سیکنڈری اور ٹرشری. تو سیکنڈری اسٹرکچر اور ٹرشری اسٹرکچر یہ دونوں پروٹین کے 3D اسٹرکچر میں آتے ہیں، 3D شیپ میں آتے ہیں. تو چونکہ یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں تو ہم ان کو علیحدہ پڑھیں گے. ٹرشری اسٹرکچر ابھی ہم نے پڑھنا ہے، سیکنڈری اسٹرکچر ہم پڑھ چکے ہیں، اگرچہ ہم نے ان کو اس وقت سیکنڈری کا نام نہیں دیا یا ہم نے یہ نہیں بتایا آپ کو کہ ہم یہ سیکنڈری اسٹرکچر پڑھ رہے ہیں. تو جو الفا ہیلسز اور بیٹا شیٹس ہیں وہ دیور سیکنڈری اسٹرکچر. تو سیکنڈری اسٹرکچر کی ڈیفینیشن ذرا سمپل سی ہے اور تھوڑی سی بعض اوقات کنفیوزنگ بھی ہے کہ یہ ہے ارینجمنٹ ان اسپیس آف دی ایٹمز ان دا پالی پیپٹائڈ بیک بون. پالی پیپٹائڈ کی جو اب دیکھیں اس میں ہم سائڈ چین کی بات نہیں کر رہے، تو یہ بڑا امپارٹنٹ کانسیپٹ ہے سیکنڈری اسٹرکچر کو بتانے میں. تو سیکنڈری اسٹرکچر میں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جو پالی پیپٹائڈ بیک بون ہے، اور امید ہے کہ اب تک آپ پالی پیپٹائڈ بیک بون کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ واٹ از پالی پیپٹائڈ بیک بون. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا سائڈ چین. وہ پالی پیپٹائڈ بیک بون کیسے ارینج ہے تو ہم نے دیکھ لیا. وہ پالی پیپٹائڈ بیک بون یا تو ایسے ایک اسپائرل بناتے ہیں، ہیلکس بناتے ہیں، یا پھر وہ سائڈ بائی سائڈ ایسے ہو کے کیا بناتے ہیں؟ بیٹا شیٹ بناتے ہیں. دی الفا ہیلکس اینڈ بیٹا پلیٹڈ شیٹ ارینجمنٹ آر 2 ڈفرینٹ ٹائپس آف سیکنڈری اسٹرکچر. یہ بیٹا شیٹ کو ہم پلیٹڈ اس لیے کہتے ہیں، پیچھے ڈائیگرامز آپ دیکھ چکے ہیں پچھلی ویڈیو میں کہ وہ ایسے فولڈڈ ہوتی ہے. تو اس کو ہم بیسیکلی یہ پلیٹس جو ہے یہ سلوٹ، جس طرح کپڑے میں سلوٹ آ جاتی ہے، سلوٹیں آ جاتی ہیں، کپڑا مڑ جاتا ہے، تو یہ اس وجہ سے پلیٹڈ اس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ الفا ہیلسز اور بیٹا شیٹس جو ہیں یا بیٹا پلیٹڈ شیٹس جو ہیں، عام طور پہ ہم پلیٹ کا لفظ نہیں استعمال کرتے. اور 2 ڈفرینٹ ٹائپس آف سیکنڈری اسٹرکچر. اب سیکنڈری اسٹرکچر کیسے بنتا ہے تو وہ ہم پیچھے سارا دیکھ چکے ہیں الفا ہیلکس اور بیٹا شیٹس دونوں میں، کہ یہ بنتے ہیں ان سے. یہ ہائیڈروجن بانڈنگ ہوتی ہے کس میں؟ NH، اور دوسرا جو کاربونائل گروپ ہے پیپٹائڈ بیک بون کا. تو آپ کو پتہ ہے پیپٹائڈ بیک بون میں C ڈبل بانڈ وہ تو ہوتا ہے اس میں، ظاہر ہے ہر امینو ایسڈ کا جو C ڈبل بانڈ او والا گروپ ہے، کاربونائل گروپ ہے، وہ بیک بون کا حصہ ہے. اور C ڈبل بانڈ وہ ہوتا ہے کیونکہ وہ بانڈنگ میں پیپٹائڈ بانڈنگ میں وہ استعمال نہیں ہوتا. پیپٹائڈ بانڈ میں
ایک امینو ایسڈ کا کارباکسیلک گروپ کا OH اور دوسرے کا NH، یعنی اس کا ہائیڈروجن اور اس کا OH استعمال ہوتے ہیں. تو کاربونائل گروپ کا آکسیجن جو ہے اس کے اور دوسرا نائٹروجن بیک بون میں وہ، اور بیچ میں اگر ہائیڈروجن آ جائے تو لازمی بات ہے کہ ہائیڈروجن بانڈنگ ہوگی، جو کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. اور جیسے ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو امپارٹنٹ کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ سیکنڈری سٹرکچر بنے گا، چاہے وہ الفا ہیلکس بنے اور بیٹا شیٹ بنے، تو یہ سائڈ چین دے آر ناٹ پارٹ آف دا سیکنڈری سٹرکچر. کنفرمیشن ہم نے پیچھے ڈیفینیشن پڑھی ہے، وہ جو شیپ اختیار کرتی ہے پروٹین، دیٹ از جنرل ٹرم اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. تو الفا ہیلکس بھی ایک کنفرمیشن ہے، بیٹا شیٹ بھی ایک کنفرمیشن ہے، ٹرشری سٹرکچر بھی ایک کنفرمیشن ہے. یہ سارے کنفرمیشن میں یہ FIR کنفرم والا کنفرمیشن نہیں ہے، کنفارمیشن. تو سائڈ چینز یہ سیکنڈری سٹرکچر میں استعمال نہیں ہوتے. جو سائڈ چینز ہوتی ہیں دے آر ناٹ پارٹ آف دی سیکنڈری سٹرکچر. تو یہ ہم نے پرائمری سٹرکچر اور سیکنڈری سٹرکچر تھوڑا سا دیکھ لیا. سیکنڈری سٹرکچر ظاہر ہے ہمیں اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا، ہم وہ الفا ہیلکس اور بیٹا شیٹس پیچھے پڑھ چکے ہیں، وہاں پہ دیکھ لیں. تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم مزید آگے جائیں گے اور جو باقی 2 لیولز آف سٹرکچر ہیں اور مزید پروٹین کے سٹرکچر میں جو اس کی پراپرٹیز آپ کہہ لیں یا کیریکٹرسٹکس کہہ لیں، وہ پھر انشاءاللہ دیکھیں گے. سو تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.